بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل 15 مئی کو فہم القرآن کا پیپر ہے۔ چونکہ فہم القرآن کا پیپر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس لیے بہت سارے اسٹوڈنٹس پریشان بھی ہوں گے۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ پیپر بہت آسان آئے گا، اتنا آسان کہ آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ 40+ مارکس ضرور لے لے گا۔ سب سے پہلے پیپر کے پیٹرن کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو گیس بھی دوں گا کہ کون سے صورتیں امپورٹنٹ ہیں اور کون کون سے سوالات امپورٹنٹ ہیں۔ یہ 10 نمبر کی آپ کا MCQs کا پیپر آئے گا، اور 10 ہی کرنے ہوں گے۔ 8 شارٹ کویسچن آئیں گے، 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے۔ ہر شارٹ کویسچن کے 2 نمبر ہوں گے، اور مجموعی طور پہ اس سوال کے 10 نمبر ہو جائیں گے۔ 5 عربی الفاظ کا اردو ترجمہ کرنا ہوگا، 8 الفاظ دیے جائیں گے، ہر ایک کا 1 نمبر ہوگا، اور مجموعی طور پہ اس سوال کے 5 نمبر ہوں گے۔ آیات آپ کو دی جائیں گی 15 آیات آپ کو 5 دی جائیں گی، 5 میں سے 3 کرنی ہوں گی۔ ہر ایک آیت کا ترجمہ لکھنے کے 5 نمبر ہوں گے۔ ہر ایک جز کے ایک آیت بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ آیات بھی ہو سکتی ہیں۔ مجموعی طور پہ اس سوال کے 15 نمبر ہوں گے، اور آخر پہ 2 سوالات دیے جائیں گے، اور ان 2 سوالات میں سے ایک سوال آپ کو کرنا ہوگا۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ اس سوال کی نوعیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی سوال دے دیا جائے اور آپ سے اس کا جواب پوچھ لیا جائے گا، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سوال کے 2 حصے بنا دیے جائیں، 2 اجزاء بنا دیے جائیں، اور 2 مختلف موضوعات پہ مختصر نوٹ لکھنا ہو، تو 5 نمبر کا ہوگا وہ نوٹ، اور 10 نمبر آپ کو مجموعی طور پر اس سوال کے مل جائیں گے۔ جیسے اسلامیات کے اندر ایک سوال تو آپ کو تفصیلی سوالات میں 2 سوالات ایسے تھے جو ایک ہی سوال تھا، جبکہ ایک سوال ایسا تھا جس کے 2 حصے تھے، اور ان دونوں حصوں کو کرنا تھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں معروضی سوالات جو 10 آئیں گے اور 10 ہی کرنے ہوں گے۔ یہ سوالات جو میں نے دیے ہوئے ہیں، ان سوالات کو دیکھ لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ اس میں سے خاصے سارے سوالات آ جائیں گے۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوالات جس سبق کی مشق سے آیا ہوا ہے وہیں سے سوال تیار کیجئے، وہاں سے سوال ضرور آئے گا۔ جیسے پہلا سوال ہے، ہر زندہ چیز کی ابتدا، یہ سورہ انبیاء سے آیا ہوا ہے۔ ایام معلومات سے کیا مراد ہے، یہ سورہ حج سے آیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جگہوں سے یہ سوالات مشقوں سے دیے گئے ہیں، اور مشقوں سے ہی تیار کریں، اور وہیں سے آپ کو سارے کے سارے MCQs آ جائیں گے۔ ایک آدھ MCQs کہیں سبق کے اندر سے آ جائے الگ بات ہے، ورنہ 8-9 تقریباً MCQs ایسے ہی ہوں گے جو آپ کو مشقوں سے دیے جائیں گے۔ مختصر سوالات کے لیے بھی دیکھ لیجئے، یہ مختصر سوالات 8 آپ کو دیے گئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان میں سے 3-4 یہی سوالات ہوں جو دیے گئے ہوں۔ البتہ یہ سوالات اپنی کتاب کھولیے، وہاں دیکھیے کہ کس مشق سے آیا ہوا ہے۔ جس مشق سے یہ سوالات دیے گئے ہیں وہیں سے آپ کو ایک سوال ضرور دیا جائے گا۔ آخری سوال 8واں سوال ہے، سورہ حج کا مختصر نوٹ لکھیں۔ تو اس سوال کو یوں دیکھ لیجئے کہ سورہ حج کا اگر تعارف نہیں آتا تو کسی اور سورت کا تعارف آئے گا، سورہ نور کا آ سکتا ہے، سورہ انبیاء کا آ سکتا ہے۔ تو تمام سورتوں کا مختصر تعارف ضرور یاد کر لیجئے تاکہ یہ سوال آپ کا کلیئر ہو جائے۔ 5 الفاظ کا اردو ترجمہ لکھنا ہوگا، ان کو بھی دیکھ لیں۔ ظاہر ہے یہاں سے بھی یہ جو 8-9 الفاظ دیے گئے ہیں ان کے آنے کے بھی چانسز ہیں۔ البتہ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ جہاں جہاں سے یہ الفاظ دیے گئے ہیں وہیں سے الفاظ کو تیار کر لیں، وہاں سے آپ کو ایک لفظ ضرور آئے گا ترجمہ کرنے کے لیے۔ یہ آپ اپنی کتاب دیکھیے کہاں سے آیا ہوا ہے، اور وہیں سے اس کو تیار کر لیں۔ اس پیپر کا سب سے اہم حصہ اور سب سے زیادہ مارکس والا سوال جو ہے
وہ ہے آیات کا اردو ترجمہ۔ 5 آیات آئیں گی، 5 میں سے 3 کرنی ہوں گی اور 2 کا آپشن آپ کے پاس ہوگا۔ لہٰذا آپ ان آیات کو دیکھ لیں۔ یہ ویسے تو ساری آیات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، البتہ یہ آیات جو لکھی گئی ہیں ان آیات کو دیکھیں، یہاں سے ان آیات سے آنے والے ان آیات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ امتحان میں یہ آ سکتی ہیں۔ البتہ اگر یہ آیات نہیں آتی تو اسی رکوع کی آیت کسی دوسری آیت سے ضرور آیت آئے گی۔ پہلی آیت دیکھ لیجئے، یہ سورہ انبیاء سے آئی ہوئی ہے، دوسری آیت سورہ حج سے ہے، تیسری سورہ مومنون سے ہے اور چوتھی سورہ نور سے ہے، 5ویں آیت سورہ نمل سے ہے۔ اس ترتیب کو دیکھتے ہوئے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ پہلی صورت یعنی سورہ انبیاء، دوسری صورت سورہ حج، تیسری سورہ مومنون اور چوتھی سورہ نور، ان 4 سے آپ کو 4 آیات بہر صورت آئیں گی۔ اور پھر سورہ نمل سے بھی آیت آئے گی، سورہ نمل سے نہیں آتی تو سورہ شعراء سے آئے گی۔ البتہ سورہ فرقان اور سورہ قصص سے آیت ترجمہ کے لیے آپ کو نہیں آئے گی، وہاں سے آپ اگر ترجمہ نہ بھی یاد کریں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہاں سے شارٹ کوسچن اور معروضی کے سوالات اور اسی طرح سے عربی الفاظ کا اردو ترجمہ یہ آئے گا، اس اعتبار سے آپ کو وہ بھی تیار کرنا ہوگا۔ 10 نمبر کا جو سوال ہے تفصیلی سوال، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو تقریباً 8 سوالات دیے ہیں، ان 8 سوالات کو دیکھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے 2 خاص طور پر اور اس کے بعد باقی کے سوالات بھی دیکھ لیجئے۔ سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم پر آنے والے طوفان کا حال بیان کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور بارگاہ رسالت میں مخاطب ہونے کا طریقہ کار کیا ہے، قرآن مجید پر اور نبوت پر اعتراضات، کفار مکہ کے اعتراضات کیا تھے اور ان کا قرآن نے کیا جواب دیا۔ اسی طرح سے حج کی فرضیت اور قربانی کے مسائل جو ہیں اس کے فضائل اور مقاصد، اس کو دیکھ لیں۔ سورہ مومنون سے یہ بہت میں نے اوپر آیت میں بھی دیا ہوا ہے، یہی والی آیت دی ہے جس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، لہٰذا مومنین کی صفات والی آیت آئے گی یا مومنین کی صفات والا لانگ کوسچن آئے گا، اس سوال کو ضرور اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا۔ واقع افک ہے اور پردے کے احکامات ہیں، یہ سورہ نور سے ہیں، ان دونوں سوالات کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور پھر آپ کو جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پوری داستان بیان کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان سوالوں کو تیار کرنا ہے۔ یہ 8 سوال اگر آپ 7-8 سوال دیکھ لیں گے تو ان سوالوں سے آپ کے لانگ کوسچن کلیئر ہو جائیں گے۔ جو آیات بتائی ہیں ان آیات کو بھی دیکھ لیں اور ان آیات کے ساتھ آگے پیچھے 2-3 آیات ضرور دیکھیں، وہاں سے آپ کو آیات آ جائیں گی۔ اور ایک بار پھر میں دہراؤں گا کہ اگر آپ پہلی 4 صورتوں کو تیار کر لیتے ہیں، اس کا پہلی 4 صورتوں کے متعلقہ جو آیات ہیں ان کو تیار کر لیں گے تو آپ کا آیات والا سوال مکمل ہو جائے گا۔ بہرحال ایک بار پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی 4 صورتیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ پھر سورہ فرقان اور سورہ قصص سے ترجمہ آنے کے چانسز نہیں ہیں، البتہ سورہ نمل اور سورہ شعراء، ان 2 میں سے کسی ایک سے آپ کو ترجمہ آ سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو پیپر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور پیپر کی اچھی سی تیاری کریں، انشاءاللہ کل آپ کے لیے بہت آسان پیپر آئے گا۔ اللہ حافظ۔